اس وقت ہمارے ساتھ احمد فراز صاحب موجود ہیں اور اسلام آباد میں موجود ہیں. ارشد شریف جو کیس ہے اس پہ کوریج کر رہے ہیں, بڑی گرپ ہے, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آپ بتائیں سر, اس ثانیہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس واقعے کو لے کے لوگ سوشل میڈیا پہ ٹرول کر رہے ہیں, مذاق سمجھ رہے ہیں. ایک شخص اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا, ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی اور لوگوں کو مذاق لگ رہا ہے. سر, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. ہم ویسے رسماً یہ الفاظ بولتے ہیں کہ یار میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, لیکن میں سچی آپ کو بات بتاؤں, واقعتاً یہ اتنا بڑا ظلم ہے, یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کتنا بڑا نام تھا, کتنا بڑا وہ صحافی تھا, اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کتنا اثر رکھتا تھا. وہ اہل اقتدار لرز جاتے تھے, وہ ڈرتے تھے کہ یار اگر ارشد شریف نے ہمارے خلاف شو میں کوئی بات کر دی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمارے حق میں بات کریں, لیکن اتنا بڑا نام جو اتنا اثر رکھتا ہے, جو وزیر اعظم تک اس کی بات سنی جاتی ہے, جس کی GHQ میں بات سنی جاتی ہے, یعنی وہ اتنا بڑا نام, اور اس کو سرے راہ قتل کر دیا گیا پردیس میں. کوئی اس کا ولی وارث نہ تھا. کتنی دیر اس کی لاش وہاں پر پڑی رہی ہوگی, پھر کتنی دیر اس کی میت جو ہے وہ سرد خانے میں لاوارث پڑی رہی ہوگی. سنا کہ 70 کلومیٹر دور جائے وگوا سے لاش ملی ہے. اب آپ دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک اتنا بڑا نام, اتنا وہ اثر رکھنے والا, اور اس کو آپ نے اس طرح سے مار دیا, اور آج پتہ ہی نہیں ہے اس کو مارا کس نے ہے. کبھی ایسا کسی ہمارے اینکر کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے تو مجھے بتائیں. تو جو لوگ مذاق کر رہے ہیں, دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کا جو دوسرا کیمپ ہے, ہمارے ہاں کیمپ تو ہے نا, جب دوسرے کیمپ پر گولی چلی یا ان کے ساتھ تشدد ہوا, تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, اب ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے. اس وقت یہ ہمارے حق میں نہیں بولے. حالانکہ ارشد شریف کے ایسے کلپس موجود ہیں, ایسے ٹویٹس موجود ہیں. ایون مطیع اللہ جان کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو ہے جس میں مذمت کر رہا ہے ان سارے جو دوسرا ایک کیمپ ہے اس کی مذمت کر رہا ہے کہ ان پر جو تشدد ہوا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو نون لیگ کی سربراہ صدر ہیں نائب صدر مریم, انہوں نے کیا ٹویٹ کی, پھر ان کو ڈیلیٹ بھی کرنی پڑی. تو دیکھیں موت تو موت ہوتی ہے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں. اچھا, ایک اتنا بڑا صحافی ایک دوسرے ملک میں اس طرح سے مارا جاتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی تشویشناک بات ہے؟ ہمارے بہت سے پولیٹیشین, بہت سے ججز حضرات, بہت سے بیوروکریٹس, بہت سی پرسنالٹیز, ہائی پروفائل پرسنالٹیز بہت سے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کا انصاف نہ لے سکے, آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں تو لگے گا کہ یہ تو کل کو کوئی اور بھی پرسنالٹی سے ٹارگٹ ہو سکتی ہے, کسی اور کنٹری میں, کسی اور شعبے سے تعلق؟ سر, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی یقین مانیے دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کینیا میں ارشد شریف کے واقعے سے 2 دن پہلے ہی 4 انڈینز بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب انڈیا کا آپ ریئیکشن دیکھیں اس پر کیا آیا ہے, اور ان کا فارن آفس کس طرح سے کام کر رہا ہے. ان کو اپنے جو نیشنلز ہیں, حالانکہ کوئی انڈیا کوئی USA تو نہیں ہے کہ ان کی کوئی اتنی سے ہو دنیا میں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نیشنلز کے لیے کتنا وہاں پر وہ بات کر رہے ہیں اور کتنا ان کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ عام لوگ تھے, عام انڈینز تھے, اور ہمارا تو ایک اتنا بڑا نام تھا. تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ آج اگر ہماری اسٹیٹ اگر ایکشن نہیں لے رہی, جو کہ نہیں لے رہی, ہمیں نظر آ رہا ہے, تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت قبرستان میں موجود ہیں اور یہاں پہ, اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اب ہم اس کی قبر پر کھڑے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں آپ کیسے مخمل کے بستر پر سوتے ہیں, اور کیسے آپ کے محلات ہوتے ہیں, AC والا کمرہ ہوتا ہے, آپ کے پاس لگژری گاڑی ہوتی ہے, لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا, یہی انسان کا گھر ہے. اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پھر عبرت آتی ہے کہ یار زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے. اور ابھی تو اتنے لوگ آ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن یقین جانیے گا جب دن گزریں گے تو ہم بھول جائیں گے ارشد شریف کون تھا, اور کوئی ان کی قبر پر نہیں آئے گا. ایٹ دی اینڈ جو غم ہے, جو دکھ ہے, وہ ان کے بچوں کو برداشت کرنا پڑے گا, ان کی بیوی کو اور ان کی والدہ کو, ان کی فیملی کو. ہم سب جو لوگ ہیں وہ ایک دن ارشد شریف کو بھول جائیں گے, اور کوئی ان کی قبر پر نہیں آئے گا. بہرحال اس قبر کو دیکھیں اور زندگی میں عبرت حاصل کریں.